بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین وعن ابی عبس عبد الرحمن بن جبر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ فتمسہ النار۔ حضرت ابو عبس عبد الرحمن بن جبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بندے کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوں اور پھر انہیں جہنم کی آگ بھی چھوئے۔ تو اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ کا غبار اور جہنم، یعنی اللہ کی راہ کا غبار اور جہنم کی آگ، یہ ایک ساتھ نہیں جمع ہو سکتی۔ مطلب جیسے اللہ کے راستے میں جاتے ہوئے قدموں پر غبار مٹی وغیرہ لگ جائے تو اللہ تعالیٰ ان قدموں کو جہنم سے بچا لیتے ہیں۔ تو جب انسان جہاد میں پہنچ جائے اور وہاں پر جا کر جنگ بھی کرے، یعنی خوب اچھی طرح سے جنگ کرے، اور پھر اس کا جو اجر و ثواب ہوگا اس کے تو کیا ہی کہنے۔ تو یہاں پہ جو فرمایا فی سبیل اللہ، تو اس کے لفظ میں مجاہد تو داخل ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ طالب علم بھی اس میں داخل ہے، اور حج کے قافلے اور دین پھیلانے والے سب ہی اس میں داخل ہوں گے، کیونکہ یہ تمام لوگ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، تو ان تمام لوگوں کے لیے یہ اجر و ثواب ہے۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں ابو عبس، ان کا نام عبد الرحمن ہے اور ان کی کنیت ابو عبس ہے، اور ان کی کنیت ان کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ ان کا پورا نام عبد الرحمن بن جبر بن عمر بن زید ہے، اور یہ انصاری صحابی ہیں اور بدری صحابی ہیں۔ تو ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور ان کی وفات 34 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، اور انہوں نے ہی، یعنی حضرت عثمان ہی نے ان کے نماز جنازہ پڑھائی، اور یہ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ ان سے 5 روایات مروی ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی صغرہ ولا یجتمع علی عبد غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ کے خوف سے رویا یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے، اور کسی آدمی پر اللہ کے راستے کا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں اکٹھا نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث میں بھی بتایا کہ اللہ کے خوف سے رونے والا جہنم میں نہیں جائے گا، اسی طرح جو اللہ کے راستے میں نکلا وہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس میں فرمایا لا یلج النار، یعنی نہیں داخل ہو سکتا یہاں تک کہ دودھ تھن میں لوٹ جائے۔ یہ جملہ محاورے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ محاورہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی چیز ناممکن ہو، جس طرح دودھ نکلنے کے بعد تھنوں میں جانا مشکل ہے، ناممکن ہے بلکہ، تو اسی طرح اللہ کے خوف سے رونے والے کے لیے جہنم میں جانا بھی ناممکن ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص جس پر گرد و غبار لگ جائے، تو یعنی اللہ کے راستے میں گرد و غبار لگ جائے تو اس کا بھی جہنم میں جانا مشکل ہے۔ تو حدیث میں دخان کا لفظ استعمال کیا گیا، دخان کہتے ہیں دھوئیں کو، اور جہنم جانا تو اس کا مطلب دور کی بات جہنم کی جو آگ ہے اس کا دھواں، حالانکہ وہ دور دور تک پہنچتا ہے، وہ اس کے دھوئیں تک بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ یعنی جو شخص اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوا تو اس شخص تک آگ تو دور کی بات، آگ کا دھواں بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے راستے میں جانے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله رواہ ترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، دو آنکھیں جن کو آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ جو اللہ کے خوف سے روئی اور دوسری وہ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے رات گزاری۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا اور فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ اس حدیث میں دو قسم کے شخصوں کو جہنم سے برات دی جا رہی ہے۔ ایک تو وہ جو اللہ کی عظمت اور جلال اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے، اگرچہ وہ معمولی سا ہی رویا ہو، اور دوسرا وہ جو اللہ کے راستے میں نکلنے والے لوگوں کا پہرا دینے والا ہو۔ تو ایسے دونوں شخص کے جو ہیں وہ جہنم سے بری ہیں۔ تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے جہنم سے آگ کے خلاصی کا اعلان کیا، بشرط کہ یہ کام اخلاص نیت سے کیا گیا ہو، یعنی اس میں کوئی ریا اور دکھلاوا نہ ہو، تو اتنے عظیم الشان ان کو اجر و ثواب ملے گا۔ وعن زید بن خالد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا ومن خلف غازیا فی اہلہ بخیر فقد غزا۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی غازی کو اللہ کی راہ میں تیار کیا تو گویا اس نے خود غزوہ کیا۔ جس آدمی نے کسی غازی کے اہل و عیال پر بھلائی کے ساتھ نگرانی کی تو اس نے بھی خود جہاد کیا۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے غازی کو اللہ کی راہ کے لیے تیار کیا تو گویا اس نے خود جہاد کیا، کیونکہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، یعنی نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہے کہ گویا کہ وہ خود نیکی کرنے والا ہے۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہوں تو جو شخص پیچھے ان کے گھر بار کی نگرانی کرے، ان کے اہل و عیال کی پرورش اور ان کی دیکھ بھال کرے گا تو اس کو بھی اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی طرح اجر و ثواب ملے گا، یعنی اللہ کے راستے میں نکلنے کا بھی ثواب ہے اور نکلنے والوں کی مدد کرنے کا بھی ثواب ہے۔ وعن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصدقات ذل فسطاط فی سبیل اللہ ومنیحۃ خادم فی سبیل اللہ او طروقۃ فہل فی سبیل اللہ رواہ ترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقات میں سب سے افضل صدقہ اللہ کی راہ میں سایہ دار خیمہ لگانا ہے، یا اللہ کی راہ میں کسی خادم کا عطیہ دینا ہے، یا جوان اونٹنی اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث میں فرمایا ذل فسطاط یعنی سایہ دار خیمہ، تو اس سے مراد ایسا خیمہ ہے جس کے سائے سے مجاہد کو آرام اور سکون حاصل ہو۔ ومنیحۃ خادم یعنی خادم کا عطیہ دے، اس سے مراد بھی ایسا خادم ہے جو مجاہد کی خدمت اور اس کی مدد کرے۔ وطروقۃ فہل، طروقہ جوان اونٹنی کہتے ہیں، یعنی ایسی جوان اونٹنی جو جفتی کے قابل ہو، اور اسی طرح فہل جو ہے یہ طاقتور اونٹ کو کہتے ہیں۔ تو اس سے مراد بھی یہ ہے کہ ایسا کام کیا جائے جس سے مجاہد کو راحت اور سکون ہو، تو ایسے کام کے لیے جو بھی چیزیں استعمال کی جائیں تو اس سے صدقے کا اجر و ثواب ملے گا۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان فتى من اسلم قال یا رسول اللہ
انی اريد الغزو وليس معي ما اتجهز به قال ائت فلانا فإنه كان قد تجهز فمرض فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به قال يا فلان أعطيه الذي كنت تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئا فوالله لا تحبسي منه شيئا فیبارک لکی فی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ اسلم کے ایک نوجوان نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس جہاد کا سامان نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، فلاں شخص کے پاس جاؤ جس نے جہاد کی تیاری کی لیکن وہ بیمار ہو گیا۔ وہ نوجوان اس کے پاس آیا اور اس سے کہا، رسول اللہ تم کو سلام کہتے ہیں، یعنی یقرئک السلام، کہ رسول اللہ تمہیں سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ سامان مجھے دے دو جو تم نے جہاد کے لیے تیار کیا ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس میں نا قال یا فلانا، یعنی کہا اس نے اے فلان، یعنی اس کی بیوی، کہ فلانی اس کو وہ سامان دے دو جس کے ساتھ میں نے جہاد کی تیاری کی تھی، اور اس میں سے کوئی چیز مت روکنا، اللہ کی قسم اس میں سے کوئی چیز مت روکنا تاکہ تمہارے لیے اس میں برکت ڈال دی جائے۔ تو اس حدیث میں سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ انسان اگر خود کسی وجہ سے جہاد وغیرہ پر نہیں جا سکتا تو وہ کسی جانے والے کو سامان مہیا کر دے، تو اس صورت میں بھی اس کو جہاد پر جانے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور یہ حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ دوسرے کی مدد کرنا یہ اس کے مال میں خیر و برکت کا باعث ہے۔ نیز حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان اگر اپنا مال کسی نیک کام میں خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، بس اس کو موقع نہ ملے تو کسی اور نیک ہی کام میں خرچ کرے، یعنی اگر اس نے کوئی نیت کی ہے تو وہ اس نیت کو پورا نہیں کر سکتا تو کسی اور طرح سے اس پیسے کو، ان چیزوں کو نیک کام میں ہی خرچ کرے، جیسے کہ صحابی نے فرمایا کہ ان میں سے کچھ نہ روکنا اور سب تم اس کو ہی دے دے۔ وعن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث الى بنی لحیان فقال لینبعث من کل رجلین احدہما والاجر بینہما، رواہ مسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو لحیان کی طرف ایک لشکر بھیجا اور فرمایا ہر دو آدمیوں میں سے ایک آدمی جہاد کے لیے جائے، اجر ان دونوں کے درمیان ہوگا۔ وفی روایت لیخرج من کل رجلین رجل ثم قال للقائد ایکم خلف الخارج فی اہلہ ومالہ بخیر کان لہ مثل نصف اجر الخارج۔ اور اسی کی یعنی مسلم کی روایت میں ہے، ہر دو آدمیوں میں سے ایک آدمی جہاد کے لیے گھر سے نکلے، پھر آپ نے بیٹھنے والوں کے لیے فرمایا تم میں سے جو شخص جہاد میں جانے والے کے گھر والوں اور اس کے مال میں بھلائی کے ساتھ جانشینی کرے گا تو اس کو جہاد میں جانے والے سے آدھا ثواب ملے گا۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدھے لوگ جہاد میں چلے جائیں اور آدھے لوگ جو ہیں وہ پیچھے ان کے اہل و عیال کی دیکھ بھال کریں، تو ان دونوں کو ثواب برابر ملے گا۔ پہلی روایت میں ہے الاجر بینہما اور دوسری میں ہے مثل نصف اجر الخارج، کہ اجر ان کے درمیان ہوگا یا ان کا اجر نصف ملے گا۔ تو اس سے تو مظاہر معلوم ہوتا ہے کہ دونوں روایتوں میں تعارض ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض لوگوں نے دوسرے جو حدیث تھی یعنی دوسری روایت اس میں لفظ نصف کو زائد قرار دیا، اور ایک یہ بھی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ایک یہ جواب دیتے ہیں
کہ دونوں کے مجموعی ثواب کو جب 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا تو ہر ایک کے حصے میں جو اجر و ثواب آئے گا وہی دوسرے کے حصے میں آئے گا، اور یہ ایک حصہ جو ہے یہ پورا حصہ ہے، یعنی اس میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ دونوں کو برابر اجر و ثواب ملے گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اس میں ہم نے جہاد کی فضیلت بھی پڑھی، اور جو جہاد کرنے والوں کا مددگار ہو، معاون ہو، کسی بھی طرح سے ان کو راحت اور سکون پہنچائے، ان کی مدد کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔